مجھے پاکستانی کرکٹ سے جب شعیب اختر اور پھر جب آفریدی ریٹائر ہو گئے تھے تب میرا دل سا اٹھ گیا تھا. پھر مجھے کوئی اتنا میں نے اس کو فالو نہیں کیا. بیچ میں ایک فخر زمان آیا, کچھ کھیلا. بابر اعظم اچھا کھیلتے تھے لیکن اس میں تھوڑا سا بابر اعظم کی وجہ سے نا مجھے پاکستان میں دوبارہ انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہوا, ورنہ میں نے دیکھنا چھوڑ دیا تھا. لیکن بابر اعظم نے واقعی دل جیت لیے بہت سارے لوگوں کے, اور آئی ہوپ کہ جو انڈینز ہیں ان کو بھی وہ بھی اس کو سراہیں گے. اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے, ابھی کل تھا کہ پرسوں جو ان کا 2020 تھا, کیسے سنگل ہینڈڈلی انہوں نے پاکستان کو 2020 جتا دیا. اور آج اب سے کوئی میرا خیال 4 گھنٹے بعد ایک اور فائنل T20 ہے. تو آپ لوگوں کو جیسے پتا ہے میں کرکٹ کا بہت بڑا فین ہوں, تو وہ میں نے دیکھنی ہے. تو میں نے کہا چلو آج اس کو دیکھیں گے. تو بابر اعظم, اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آگ بھی لگی ہوئی ہے, بہت سارے اس کو سراہ بھی رہے ہیں. وراٹ کوہلی جو پچھلے 1258 دنوں سے, یعنی یہ تقریباً 4 سال بنتے ہیں, 4 سالوں سے وراٹ کوہلی نمبر 1 بیٹسمین تھے ون ڈے انٹرنیشنل میں. اور ٹیسٹ میچز میں بھی وہ کبھی وہ اسٹیو اسمتھ, کبھی وراٹ کوہلی, کبھی جو روٹ, کبھی کین ولیمسن, ان میں پیچھا پڑا رہتا. لیکن اب آبویسلی T20 میں بھی میرا خیال بابر اعظم پہلے تھے نمبر 1 پہ, لیکن وہ پھر نیچے چلے گئے, اور اب وہ پھر آ جائیں گے دوبارہ اوپر T20 میں نمبر 1 پہ. اور اگر آج اچھی اننگس کھیل گئے تو کوئی پتہ نہیں, وہ بہت قریب آ جائیں داؤد ملان کے. تو بابر اعظم ایک ایسے پلیئر ہیں جن میں مجھے فرام بیٹنگ پوائنٹ آف ویو, جب میں بڑا ہو رہا تھا 90s میں, تو میرے فیوریٹ ہوا کرتے تھے سعید انور. وہ بعد میں اور بات ہے وہ مولوی بن گئے لیکن ان کی جو 194 کی اننگس تھی 1997 انڈیا میں, انیل کمبلے کو انہوں نے وہ 4 چھکے لگاتار مارے تھے, وہ میں نے لائیو دیکھا تھا. اور میرے ہاتھ میں کیلکولیٹر ہوتا تھا, میں کیلکولیٹ کرتا ہوتا تھا کہ اچھا اتنی, کیونکہ اس زمانے میں ٹارگیٹ ہوتا تھا 300 رن کسی طرح بن جائے. تو سعید انور تھے, اور جب وہ ریٹائر ہوئے 2003 میں, تب اس پہ بھی مجھے بڑا افسوس ہوا. اس میں 2003 کے ورلڈ کپ کے بعد سعید انور, وسیم اکرم, وقار یونس, یہ سارے ریٹائر ہو گئے. تو اس کے بعد پھر آفریدی اور شعیب اختر کا تھوڑا سا شوق تھا, تو 2011 میں شعیب اختر بھی چلے گئے. اس سے پہلے 2007-8 میں ان کا کام ختم ہونے لگ گیا تھا. آفریدی آتا تھا, آپ کو پتا ہے آفریدی ایکسائٹنگ تو تھے لیکن اتنے ریلائبل نہیں تھے. تو بہرحال اب بابر اعظم ایک ایسا پلیئر آیا جس کو دیکھ کے نا واقعی بڑا مزہ آتا. ان کی جو کور ڈرائیوز ہوتی ہیں, بڑا مزہ آتا ہے اس کو دیکھ کے. تو وہ ضرور اس کے لیے میں ساری بات اس کو نہیں کر سکتا. ابھی انہوں نے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, ابھی 2020 انہوں نے جتوائی, انہوں نے پہلے ٹیسٹ میچ کی اپنی پہلی T20 کی سینچری بنائی. ایک میں اس میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ اپنی ایک چھوٹی سی رائے میں کہ, اور سوری یہ میری پیچھے سے ٹرافی ساری غائب ہو گئی ہیں. میں اتنا بھی صرف کاؤچ پوٹیٹو نہیں ہوں کہ میں صرف ٹی وی پہ انٹرنیٹ کرکٹ دیکھتا ہوں. میں تھوڑی سی کھیلتا بھی ہوں, بڑے لیول کی نہیں, کوئی اوبویسلی کوئی بڑے لیول کی نہیں, کلب لیول کے جو چھوٹے چھوٹے کرکٹر ہوتے ہیں, تو مجھے تھوڑی بہت پتہ ہے, سمجھ ہے. لیکن مجھے حیرت یہ ہوتی ہے, میں نے دیکھا کہ شعیب اختر, رمیز راجہ, دوسرے T20 میں بابر نے 50 بالز میں 50 کی, یعنی بڑا سلو کھیلے آج کل کے حساب سے. حالانکہ کسی اور زمانے میں انہوں نے رانا بال جس کو کہتے تھے وہ بڑا اچھا ہوتا تھا, لیکن آبویسلی آج کل کے زمانے میں نہیں ہوتا. تو وہ کہہ رہے تھے یار یہ سلو کھیلتا ہے, کھیلتا سلو ہے, ان کا وہ سٹائل نہیں ہے بابر کا تیز کھیلنے کا, وغیرہ وغیرہ. لیکن بابر, وراٹ کوہلی, یہ وہ پلیئرز ہیں جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کو پاور ہٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ٹیکنیکلی اگر ساؤنڈ ہیں تو آپ سے بڑا کوئی پلیئر نہیں ہے, چاہے وہ T20 کیوں نہ, جس میں بس مار دھاڑ کرو, چوکے چھکے مارو, آفریدی سٹائل بیٹنگ کرو. لیکن انہوں نے ثابت کر دیا, اور کیسا زبردست بابر نے جواب دیا کہ بابر نے 50 بالز پہ انہوں نے 100 کی, یعنی ان کا اسٹرائک ریٹ 200 تھا. مجھے یاد ہے 96 میں جے سوریا نے ورلڈ فاسٹسٹ سینچری بنائی تھی 47 بالز میں, اور وہ اس وقت لوگ پاگل ہو گئے تھے کہ یار یہ کیسے ہو گیا, جے سوریا جن ہے یہ. اور پھر اس نے میرے خیال 17 بالوں پہ 50 بھی بنائی تھی. وہ سنگاپور کی چھوٹی سی گراؤنڈ تھی, اور میرے خیال دونوں پاکستان کے خلاف ہی بنائے تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا. تو 47 بال پہ جے سوریا جیسے بندے نے جو جن بن گیا تھا, یعنی جو مارتا ہی بڑا تھا, اس نے 47 بالز میں 100 کی اس زمانے میں. تو بابر نے آج 50 بالز پہ 100 کر دی, جو کہ فاسٹسٹ سینچری ان T20 بائی اینی پاکستانی ہے. ویسے تو میرا خیال لوگوں نے میرا خیال 30 بالوں پہ بھی سینچری اے بی ڈی ویلیئرز نے ماری تھی کہ پتہ نہیں کتنی, آفریدی کا 37 بال کا تھا. تو اس لیول پہ یعنی بابر کوئی تلے نہیں مارتا.
اس کے باوجود بابر نے کتنا مارا. تو یہ ایک بڑا ایک چیز جو ینگسٹر ہیں ان ساروں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ آپ کو ٹیکنیکلی صحیح ہونا چاہیے. تو آپ 50 بالوں پہ بھی 100 کر سکتے ہیں. آپ کو لمبے لمبے چھکے نہیں مارنے کی ضرورت, لیکن جب آپ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوتے ہیں تو آپ چھکے بھی مار لیتے ہیں. بابر نے میرے خیال کو 4 کے چھکے مارے اس میں, اور اچھے مارے. جو وہ مڈل کرتا ہے وہ پھر 10-15 روز پیچھے جا کے گرتے ہیں, حالانکہ چھوٹا سا ہے بابر. تو یہ ایک کوائٹ انٹرٹیننگ, بڑا مجھے مزہ آ رہا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ, اور یہ صرف بابر ہی نہیں, یہ پہلی دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم میں, پاکستان کی ہسٹری میں ایک ایسی بیٹنگ لائن اپ ہے جو پاکستان کو نا بالنگ ٹیم سے زیادہ بیٹنگ ٹیم بنا رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو T20 کا ورلڈ کپ ہوگا اس میں پاکستان ون آف دا فیوریٹس ہوگا. انگلینڈ ہے میرے خیال سے سب سے اوپر, انگلینڈ ہے. وہ بہت مارتے ہیں, بہت دھوتے ہیں وہ میں نے انگلینڈ انڈیا کی پوری سیریز دیکھی تھی, ون ڈے اور T20 کی بھی. لیکن وہ چونکہ انڈیا میں ہوگا اس لیے شاید انگلینڈ اتنا بہتر نہ کھیل سکے, لیکن انڈیا اوبویسلی فیوریٹ ہوگا. لیکن مجھے لگتا یہ انہوں نے پاکستان کو, شاید یہ فیوریٹ کہہ تو نہیں رہے, لیکن پاکستان ٹھوکے گا بہت. بابر بھی اچھا کھیل رہے ہیں, فخر زمان بھی ایک جن بن گئے ہیں, اور رضوان وہ بھی چھوٹا سا ہے, لیکن وہ ہے چھوٹا سا, اس نے موٹر بڑی لگائی ہوئی ہے میرا خیال, وہ چھکے اڈے لمبے لمبے مارتا. تو بالنگ میں مجھے لگتا ہے اب کیونکہ یہ گیم ہی بیٹسمینوں کی گیم ہو گئی ہے, اس لیے میرا خیال ہماری جو بالنگ ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی, بالرز جو بڑے زبردست ہیں, وہ میرا خیال ہے وہ اس کے اندر وہ اسپارک نہیں رہا. حالانکہ حسنین 150 پہ کراتے ہیں, شاہین افریدی بھی 145 پلس پہ کرواتے ہیں, لیکن وہ آج کل شاید یہ 145 کوئی پیس ہی نہیں رہی. یہ آج اتنے بڑے بڑے بلے, چھوٹی چھوٹی باؤنڈریاں. تو اینی ہاؤ, یہ جو لوگ ہیں نا, یہ لکھ لیں میرے سے, پاکستان یہ نہیں مجھے پتا جیتیں گے کہ ہاریں گے, لیکن یہ ٹیم ایک ڈومیننٹ بننے جا رہی ہے. اور ایک اور میں نے بات کہنی تھی, میں دیکھ رہا تھا لوگوں کو کہ کس طرح کئی بھکت نہیں, خیر دیٹس اوکے, یہ بینٹر, اس کو بینٹر کہتے ہیں, اس میں بھکت کی بات نہیں ہے. لیکن اس میں کئی لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ جو وراٹ کوہلی کا تھا, میں بھی بہت بڑا فین ہوں, 4 سال تک وہ نمبر 1 رہے, تو کوئی ایسی کوئی اور واپس بھی آ سکتے ہیں. لیکن ایک میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ, پھر ریپ اپ کرتے ہیں, کہ بابر اعظم میرے خیال 25 یا 26 سال کے ہیں صرف, اور وراٹ کوہلی میرے خیال 31-32 کے ہیں. تو وراٹ کوہلی اگر فٹ رہتے ہیں, اور آج کل کے زمانے میں یہ لوگ, ان کی فٹنس بڑی اچھی ہوتی ہے, تو وراٹ اگر کھیلتے ہیں 7 سال اور, تو بابر کے پاس تقریباً 15 سال اور پڑے ہوئے. اس کا مطلب وراٹ اگر یہ پورا ڈیکیڈ بھی کھیلتے ہیں, اور اینڈ میں شاید ان کا تھوڑا سا وہ اتنے بہتر نہیں رہیں گے جتنے آج ہیں, تو یہ جو ڈیکیڈ ہے مجھے لگتا ہے یہ اس ڈیکیڈ کو بابر کا ڈیکیڈ کہا جائے گا, کیونکہ جو بگ 3 جو ہیں, بگ 4 جو ہیں, ان ساروں کی ایج تقریباً ایک برابر ہے, 31-32 کے ہیں وہ سارے. تو وہ 5-6 سال مزید کھیل لیں گے, لیکن بابر 10 سے 15 سال مزید کھیلیں گے. یعنی یہ 2031-32 شاید 35 تک نکل جائیں, کیونکہ آج کل لوگ 38-39 میں جا کے ریٹائر ہوتے ہیں. تو دیٹس گوئنگ ٹو بی پاکستان کی کرکٹ جو ہے, مجھے بہت عرصے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ شاید پلیئرز ایسے مل گئے ہیں جو ڈومینیٹ کریں گے. دیکھیں یہ کہنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ پتہ کیوں, کہ نیکسٹ ٹینڈولکر, کیونکہ سچن ٹینڈولکر کی جو ایک خاص بات ہے جو ان کو سب سے آگے لے کے چلی جاتی ہے, وہ یہ کہ وہ تقریباً کتنے 16 سال کی عمر سے انہوں نے کھیلنا شروع کیا تھا, اور وہ نیئرلی 40 کی ایج میں وہ ریٹائر ہوئے. انہوں نے 23-24 سال کرکٹ کھیلی, تو اتنی لمبی کوئی نہیں کھیل سکتا. زیادہ سے زیادہ بابر اگر کھیل بھی لیں گے تو میرے خیال 15 سال, میرے خیال 16 سال کھیل لیں گے. تو یہ جو 6-7 سال کا ڈفرنس ہے, اس کا مطلب کہ تقریباً 60-70 ٹیسٹ میچز ان کے نہیں ہوں گے. سچن نے 200 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں, تو آج تو جو بینچ مارک ہے وہ 100 ٹیسٹ میچوں کا ہے. تو بابر میرے خیال 100 سے زیادہ کتنے کھیل لیں گے, 110 ٹیسٹ میچز کھیل لیں گے. تو وہ سچن والی بات نہیں ہے سر. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.